اس آیت کے ضمن میں دو مفہوم واضح کرنے کی مختصر سے وقت میں کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ پس منظر ہے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین نے اور بالخصوص امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ مکی دور میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان ابھی قلیل تعداد میں تھے اور چھپ چھپ کے تبلیغ کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی دن بدن مسلمان بڑھ رہے تھے، تعداد آئے دن بڑھ رہی تھی۔ تو انہوں نے اس دعوت کو روکنے کے لیے الزام تراشی شروع کر دی کہ جی اس کلام میں جادو ہے، اس لیے کوئی نہ سنے، جو سنے گا اس پر اثر کر جائے گا تاکہ لوگ اس سے دور بھاگیں۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ شعر شاعری ہے، کوئی اس کے کلام کی طرف کان نہ لگائے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ تو کاہن ہے، نجومی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کسی باتیں کرتے، تم سنو ہی مت۔ مختلف انداز سے لوگوں کو قرآن سننے سے، دین کی طرف آنے سے روکنے کی کوششیں کیں۔ تو عرب کا، مکے کا ایک تاجر تھا، بڑا سیانہ تھا، نضر اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ ایک جگہ سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ کلام شعر شاعری ہے، میں شعر شاعری جانتا ہوں اور تم لوگ بھی جانتے ہو کہ یہ کلام شعر شاعری نہیں ہے۔ شعر کا تو وزن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں، شعر کا تو انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کلام شعر نہیں ہے، شاعری نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ جادو ہے، تم جادو بھی جانتے ہو، یہ جادو بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کاہن اور نجومی کی باتیں ہیں، وہ اٹکل پچو ہوتے ہیں، یہ تو بڑی سنجیدہ گفتگو ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے، بھلا مجنون ماضی کی خبر اور مستقبل کی اطلاع دے سکتا ہے؟ اس میں تو قیامت اور اس کے بعد کے سارے احوال موجود ہیں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے، اس کلام میں کہانیاں ہیں، چونکہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، مختلف قوموں کے تذکرے ہیں نا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کلام کے اندر کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، اس لیے اس کا جواب اسی جیسی کہانیوں سے دینا ہوگا تو لوگ اس کلام کو سننے سے دور ہٹیں گے۔ پھر وہ گیا اور ایرانی بادشاہوں کے جو قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں تھیں، اس دور میں چونکہ ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں اور بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی، بڑی قیمتی کتابیں خرید کر کے لایا، جس میں بادشاہوں کے حالات اور کہانیاں اور قصے، اور لونڈیاں بھی خرید کر لایا، خوبصورت لونڈیاں خرید کر لایا۔ اور پھر مکے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اس کلام سے اور اس پیغمبر سے جس انداز سے تم مخالفت کرتے ہو، لوگ اور زیادہ قریب جاتے ہیں کہ شعر شاعری تو ہم جانتے ہیں، چلو سنتے ہیں کیسی شاعری ہے۔ تم کہتے ہو جادو ہے، تو جادو کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا جادو ہے اس میں۔ تم کہتے ہو کاہن نجومی ہے، کچھ نہیں ہے، یہ صرف داستانیں ہیں، آؤ میں تم کو داستان سناتا ہوں۔ لوگوں کو جمع کیا اور اس نے وہ کتابیں پڑھ کے لوگوں کو متوجہ کیا، اور ساتھ ساتھ ناچ گانے والی لونڈیاں لایا تھا، وہ ناچنے لگیں۔ تو وقتی طور پر تو لوگ جو مسلمان نہیں تھے، جو کافر تھے، وہ ادھر سننے کے بجائے ادھر آنے لگے۔ لیکن جس نے ایک دفعہ یہ کلام سن لیا اور ایمان کی رمق دل میں پہنچ گئی، اسے تو وہ لوٹا نہیں سکے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اسے واپس لائیں۔ یہ تو اس آیت کا پس منظر ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ لہون کے معنی ہوتے مشغول کرنے کے ہیں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ تو لہو الحدیث کے معنی ایسی باتیں جو مشغول کر دے، حقیقت سے پھیر دے، کسی اور کام میں الجھا دے۔
مفسرین کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد ناچ گانا بھی ہے، وہ لونڈی بھی ہے جو ناچ رہی تھی، اور قصے کہانیوں کی جو باتیں اس نے کی تھی یہ لہو الحدیث ہے۔ ایک تو یہ اس آیت کا پس منظر ہے، ایک آج اس آیت کا پس منظر کچھ اور پیش کر کے لوگوں کو حدیث سے روکا جا رہا ہے۔ ایک بڑا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اتنے فتنے ہیں اس تیزی کے ساتھ لپیٹ میں لوگوں کو لے لیتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی فرمائی ہے کہ قرب قیامت فتنے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ رات کے اندھیرے ہوتے ہیں، تاریکیاں ہوتی ہیں کہ کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ فرمایا اس تیزی کے ساتھ فتنے آئیں گے جیسے کسی موتی کے ہار سے اس کا دھاگا کاٹ دیا جائے اور وہ سارے موتی کے بعد دیگرے گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے فتنے اٹھیں گے کہ صبح ایک شخص مسلمان اور مومن رہا ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے صبح کافر ہو جائے گا۔ یعنی ایمان سے کفر پہ آنے میں سال و سال نہیں لگیں گے۔ ادھر اس نے جھانکا، ادھر کسی کے نشست میں بیٹھا، ادھر کسی کی بات سنی اور کایا پلٹ گیا۔ اس نے کہا جی صحیح، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو بس ان کی پارٹی کا ہوں۔ کہیں لالچ، کہیں خوف، کہیں اس طرح سے ذہن کو پلٹ دینا۔ ان گمراہ فرقوں کے دلائل میں سے قرآن کی یہ آیت بھی ایک دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں حدیث کو تو شریعت نے لہو الحدیث کہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، حدیث تو حدیث مصطفی ہے، حدیث نبوی ہے، حدیث قدسی بھی ہے۔ صحیح حدیث سے تو قرآن نے روکا نہیں بلکہ حکم دیا ہے، لیکن وہ سنتے کب ہیں؟ ہماری جو نئی نسل ہے جس کو دین سے اور شریعت کے احکامات سے، قرآن کے ترجمے سے، احادیث سے واقفیت ہی نہیں ہے، اور ماں باپ بھی پیسے خرچ کر کے اسے یہودیوں عیسائیوں کے انگریزی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ اگر دینی تعلیم اور اسکول جیسے ادارے ہوتے بھی ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں نہیں یہاں تعلیم اچھی نہیں ہے۔ اچھی تعلیم کون سی ہے؟ جس میں وہ سر سے پیر تک انگریزوں کے رنگ میں رنگ جائے، ٹائی بھی باندھے اور نیم اریاں والا لباس بھی پہنے، فر انگریزی بولے، نماز وغیرہ کچھ پتہ نہیں ہے، کھڑے ہو کر کھائے الٹے ہاتھ سے، تو سمجھتے ہیں یہ بڑا تعلیم یافتہ ہے۔ حقیقت میں تو وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اس نے کیا تعلیم حاصل کرنی ہے؟ جن کو اپنی شناخت نہیں ہے، اپنے رب کی پہچان نہیں ہے، وہ کیا تعلیم دیں گے؟ تو ایک طرف تو یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے دہریت کا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کہ بطور فخر کے کرتے ہیں کہ میں تو اللہ کو کچھ نہیں مانتا، یہ تو دنیا خود بخود وجود میں آئی۔ تم دقیانوسی خیالات کو مانتے ہو؟ یعنی مسلمان ہونا، بلکہ یہودی عیسائی ہونا، ہندو ہونا، یہ سب بھی دقیانوسی ہے۔ جدید ماڈرن میں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، یہ سب خود بخود ہم پیدا ہوتے ہیں جیسے زمین سے کوئی پودا اگتا ہے۔ اسی طرح کے بڑے فتنوں میں ایک فتنہ وہ ہے جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بس صرف ہم تو قرآن پر عمل کریں گے، اور کہتے ہیں حدیث کو تو شریعت نے کہا لہو الحدیث، اور پھر کہتے ہیں یہ اجمیوں کا فتنہ ہے، کیونکہ یہ محدثین میں سے زیادہ تر، جیسے امام بخاری بخارا سمرقند کے رہنے والے، اسی طرح دوسرے محدثین زیادہ تر غیر عربی ہیں اور اللہ نے ان سے عظیم کام لے لیا، تو کہتے ہیں یہ اجمیوں کا فتنہ ہے، یہ تو بعد میں لوگوں نے گھڑ لیے۔ تو یہ لہو الحدیث سے مراد یاد رکھیں کہ جو اس دور میں جب آیت نازل ہوئی اور جنہوں نے یہ تماشا کھڑا کیا تھا قرآن سے لوگوں کو روکنے کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود چھپ چھپ کر کے قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ابو جہل ایک دن رات کی تاریکی میں نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کونے پہ جا کے کان لگا کے کھڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے ابو سفیان کا گزر ہوا، آمنا سامنا، تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے نہیں میں تو ایسے گزر کر، نہیں دیکھو مجھے سب پتہ ہے، تم یہ آ کر کے چپ کے ان کا کلام سنتے ہو۔ کہنے لگے ہاں حقیقت یہ ہے کہ جب تک سنتے نہیں نا مزہ نہیں آتا۔ عجیب تاثیر ہے اس کی، جو ایمان نہیں لائے وہ بھی سنتے تو یقین کر لیتے تھے کہ اس کلام میں کوئی تاثیر تو ہے، جس سے وہ جادو کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن آج یہ جہالا
اس اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام مان نہیں سکتے جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ مان لیں۔ ورنہ آیا کہاں سے کلام؟ کون لے کر کے آیا؟ کس نے پہنچایا؟ کس نے لکھا؟ کتابی شکل میں کیسے جمع ہوا؟ یہ سب کچھ احادیث سے ہے۔ پھر قرآن مجید پر اگر واقعتاً وہ سچے دل سے غور کریں تو جا بجا قرآن نے 2 اطاعتوں کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بتاؤ نا، قرآن صرف قرآن پر عمل کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں گئی؟ اور قرآن کسی پہاڑ پہ نہیں رکھ دیا گیا کہ وہاں سے اٹھا کر تم عمل کرنا شروع کر دو، بلکہ 23 سالہ نبوی دور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا۔ آپ عمل کرتے اور صحابہ سے عمل کرواتے تھے۔ حسب موقع قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور لوگوں نے اس کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے یہ ذکر آپ پر اتارا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ لیکن یہ جو منکرین حدیث ہیں، یہ جو ایک فتنہ کھڑا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے مختلف چہرے ہیں۔ کہیں تو وہ رفع الیدین اور آمین بھی کرتے ہیں، کہیں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھو تو کہتے ہیں نماز تو بس یہ لوگوں کو دیکھ کر کے سنت ہے۔ یہ سنت سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، کہتے ہیں قوم کی رواج ہے، یہ رواج کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ قربانی بھی ایک رواج ہے۔ عبادت کیا ہے؟ کہتے عبادت یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرو، بس امن سکون کے ساتھ رہو، یہ عبادت ہے۔ تو دہریہ اور یہ منکرین حدیث گمراہی میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ رشد و ہدایت کے لیے جو راستہ اللہ نے منتخب کیا وہ وہی راستہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا۔ آپ نے ایک دفعہ زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس خط مستقیم کے دائیں طرف 2 لکیریں اور 2 بائیں طرف، اور بیچ کی لمبی لکیر پر انگلی رکھ کر یہ آیت تلاوت کی۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تم اس کی اتباع کرو، اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سے راستوں کے پیچھے نہ پڑ جانا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تمہیں اس سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اس سیدھے راستے کی بنیاد وحی الہی ہے، اور گمراہی کی بنیاد عقل اور ذہنی اختراع ہے، رائے ہے، قیاس ہے، ہر دن کے نئے نئے فتنے ہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اس آیت میں حدیث سے دور ہٹنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں موبائل بھی لہو الحدیث ہے، فلمیں بھی لہو الحدیث ہے، ڈرامے بھی لہو الحدیث ہے، فضول گفتگو اور قصے کہانیاں بھی لہو الحدیث ہے۔ ہر وہ چیز جو شریعت سے مصروف کر دے اس سے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، نہ کہ حدیث کو چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص گاؤ تکیے لگائے تخت پر بیٹھا ہوگا اور تمہیں دعوت دے گا، کہے گا کہ آؤ ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، جو اس میں ہے ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں اور جو اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور بس ہم اور کچھ نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا خبردار، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے مثل ایک کلام، ایک چیز اور عطا کی گئی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی عملی زندگی ہے۔ اور قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں وہ لے لو، جس سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ بلکہ فرمایا کہ ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سبیل المؤمنین سے صحابہ کا راستہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ کا راستہ چھوڑ دے تو نولی ما تولا، ہم بھی اسے پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرتا ہے، ونصلی جہنم، اسے پھر جہنم میں داخل کریں گے، وساعت مسیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ تو قرآن مجید اور احادیث کا علم فرض ہے، اس کا حصول دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دنیاوی علوم ضرورت کے تحت ہے، ہر شخص ڈاکٹر نہیں بنتا پھر بھی زندہ رہتا ہے، ہر شخص انجینئر نہیں ہوتا پھر بھی پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرتا ہے، ہر شخص میٹرک پاس بھی نہیں ہے، اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں کچھ نہیں آتا، دنیا کی کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن بھوکے نہیں مرتے، کچھ نہ کچھ محنت کر لیتے ہیں۔ تو جب دنیاوی علوم کی یہ حیثیت ہے، جہاں عارضی طور پر رہنا ہے، جس نے کچھ سیکھا وہ بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اس کا عہدہ ہے، کوئی نہ کوئی اس کے جو ہے معیار زندگی بلندتر ہے۔ اصل علم صرف وہ ہے جو وحی الہی کے ذریعے سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور وہ دو شکلوں میں، قرآن مجید اللہ کی وحی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ باتیں وحی الہی ہے۔ دنیا کے کسی انسان کی ہر بات 100% صحیح نہیں ہو سکتی، منہ سے نکلی کوئی بات صحیح بھی ہے، کوئی غلط بھی ہے، اسی لیے جب بھی کوئی بات ہے پوچھیں دلیل کیا ہے۔ لیکن اللہ نے اگر کسی کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو اپنی بات کہا ہے اور ضمانت دی ہے تو وہ صرف آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ نطق اور کلام کرتے ہی نہیں ہیں اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، جب بھی آپ بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے۔ تو وحی الہی سے اور احادیث صحیحہ سے لوگوں کو روک کر گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ہم اسکول اور انگریزی تعلیم کی بنیاد پر لوگوں کو، اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں کہ جو چاہو بنا دو۔ اس سے زیادہ کوئی شخص خسارے میں نہیں ہے کہ پالے پوسے بچوں کو بڑا کرے اور پھر ان کی گود میں ڈال دے کہ تم جو چاہو بناؤ۔ اس لیے یاد رکھیں، بچپن سے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر کے آئیں، اسکول جائے تو اتنی ہی محنت مدرسے میں بھی بھیجیں، اتنی محنت دینی تعلیم کے لیے بھی کریں، یہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے کوئی ٹیوشن پڑھانے آئے یا مسجد میں جائے، قاعدہ تھوڑا سا پڑھے اور آ جائے، اس سے کام نہیں بنے گا۔ دن میں 5 وقت اللہ نے مسجد میں حاضری کا اسی لیے رکھا ہے تاکہ فتنوں سے بچ سکیں، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو فرض قرار دے دیا۔ اور یہ علم جو اللہ کی نعمتوں میں سے اتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ انسان کی تخلیق بھی اتنا بڑا احسان نہیں ہے۔ جب پہلی وحی اللہ نے اتاری ہے اس میں اللہ نے 2 احسانات کا ذکر کیا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ اللہ کا احسان ہے تم کو پیدا کیا، وجود بخشا۔ پھر دوبارہ فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اور سیدنا علی فرمایا کرتے تھے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اللہ کی اس تقسیم پر ہم بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین کا علم عطا کر دیا اور جاہلوں کو دنیا اور مال عطا کیا۔ کیوں؟ کہ لأن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال، یہ مال تو فنا ہو جائے گا اور مال کمانے والا مال چھوڑ کے خود چلا جاتا ہے، علم باقی ہے، آج بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، اور جنت کے درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک انعام اولاد بھی ہے، اسے دین کی طرف لانے کے لیے اگر باپ صرف اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، گھمائے پھرائے اور تربیت نہ کرے تو یہ اچھا کھلانا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ بحیثیت ایک مسلمان باپ کے ان بچوں کو
بچپن سے ہی صحیح تربیت کی ضرورت ہے تاکہ ان فتنوں سے بچیں، بلکہ فتنوں کے خاتمے کے لیے یہ سپہ سالار کا کردار ادا کریں، یہ مجاہد بنیں، مبلغ بنیں، داعی بنیں، فتنوں کو بھانپ سکیں، ان کو روک سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری نئی نسل کو بھی دین سے سچی وابستگی عطا فرما، فتنوں سے محفوظ اور مأمون فرما، اور فتنوں کے بالمقابل مسلمانوں کو قرآن و سنت پر متفق اور مجتمع فرما، اور کفار کو آپس میں دست و گریباں کر کے ان کا شیرازہ منتشر فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔